بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں جو اپنے رب کی توحید اور اس کے قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جاہل ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے۔ اللہ تعالی دعائیں سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، حاجت روائی فرماتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی تکلیف۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کہ تم زمین میں سکونت کرو، رہو، اور کرنن بعد قرن، اس میں متصرف رہو، یعنی تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد زمین میں رہے گی، وہ مر جائے گی، ان کی اولاد رہے گی۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، سوچ و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تمہارے منازل اور مقاصد کی راہ دکھاتا ہے۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں ستاروں کے ذریعے تمہیں راستہ دکھایا جاتا ہے، علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے تم راستہ سمجھتے ہو۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، یعنی بارش سے پہلے ایسی ہوائیں آتی ہیں جو بارش کی خبر دیتی ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ ان کے شرک سے برتر ہے، پاک ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یا وہ جو مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ بنائے گا اس کی موت کے بعد۔ اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کے کفار مقر اور معترف نہ تھے، کافر نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں، لیکن جب اس پر براہین قائم ہیں، دلائل موجود ہیں، تو ان کا اقرار نہ کرنا اور نہ ماننا کچھ قابل لحاظ نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ بلکہ جب وہ ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں، جب یہ مانتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو انہیں اعادے کا قائل ہونا پڑے گا، انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، کیونکہ ابتدا اعادے پر دلالت قویہ کرتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ جو بنانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی بنانے پر قادر ہے، یعنی یہ اب انکار نہیں کر سکتے، ان کے پاس انکار کا کوئی عذر نہیں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات۔ آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، اس سے بھی نباتات، پھلوں پھولوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے پودے، کتنے درخت، کتنے پھل، کتنے پھول، کتنی سبزیاں، کتنے اناج، کتنے میوے دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرمائیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں دلیل لاؤ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، تو بتاؤ جو صفات اور جو کمالات ابھی ذکر کیے گئے وہ کس میں ہیں؟ اور جب اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح خدا الہ معبود تم ٹھہراتے ہو؟ یہاں ہاتھو برہانکم فرما کر ان کے عجز
اور بطلان کا اظہار منظور ہے، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ تم دلیل لے کر آؤ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہاتھو برہانکم، دلیل لاؤ، یہ کہہ کر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ عاجز ہیں اور ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے مگر اللہ، یعنی ذاتی غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، وہی جاننے والا ہے غیب کا، اس کو اختیار ہے جسے چاہے بتائے۔ چنانچہ اپنے پیارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اپنے پیارے رسولوں کو غیبی علوم عطا فرمانے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ خود اسی پارے میں اس سے اگلے رکوع میں موجود ہے، وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جتنے غیب ہیں آسمان و زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ہیں۔ لوح محفوظ میں کیوں لکھا گیا؟ میں اور آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ لوح محفوظ میں لکھا گیا اللہ کے پیاروں کے لیے، جس کی رسائی ہوتی ہے، جو دیکھتا ہے وہ لوح محفوظ سے پڑھ کر علوم غیبی حاصل کرتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ یعنی جب کافروں نے کہا کہ ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی، تو فرمایا گیا کہ یہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کیا قیامت قائم ہونے کا انہیں علم اور یقین حاصل ہو گیا کہ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بل ہم فی شک منہا، کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، یعنی انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ سورۃ النمل کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔